اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک اہم واقعہ غزوہ بدر کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری بنیاد سے جوڑتی ہے اور مستقبل کے لیے ہمیں درست رہنمائی دیتی ہے، اور ہمارے حال میں موجودہ وقت میں جس میں ہم موجود ہیں اس میں ہمیں اعتماد کے ساتھ کھڑا رکھتی ہے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بصیرت، معاملہ فہمی، فہم فراست اور اس کے ساتھ بے انتہا شجاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینے کے بعد اللہ سے عاجزی کے ساتھ کس طرح مانگا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کچھ اچانک ہی پیش نہیں آ گیا تھا، بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد سے قریش مکہ سے مستقل ایک ٹینشن کی فضا تھی اور ایک جھگڑے کی صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتے تھے اور بہترین پلانر تھے اور پیش بندی رکھنے والے فرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی راہداری پر جو کہ مدینے کے ساتھ گزرتی تھی، جہاں سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، وہاں پر افراد کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہاں سے گزرنے والے قافلوں کے بارے میں پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ جس وقت قریش مکہ کا ایک بہت مالدار تجارتی قافلہ جو کہ کئی سو اشرفیوں پہ مشتمل سامان لے کے جا رہا تھا، اس کے گزرنے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا ہوئے۔ ادھر قریش مکہ، کفار مکہ کو بھی یہ خطرہ تھا کہ یہ ہمارے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے بھی بہت بڑی جنگی تیاریاں کی اور ایک جنگی قافلہ تیار کیا جس میں بڑے بڑے سرداران قریش شامل ہوئے، اور بہت سا اسلحہ اور بہت سی فوج جمع کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو افراد مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے جنگی قافلے کے آنے کی اطلاع بھی دی۔ اب مدینے میں مشاورت ہوئی، مسلمانوں نے سر جوڑ کر اس پہ مشورے کیے اور یہ فیصلہ ہوا کہ تجارتی قافلے کو تو جانے دیا جائے اور جنگی قافلے سے نمٹا جائے۔ یہ بڑا خطرناک موقع تھا۔ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت بہت کم تھی اور ان کے پاس اسلحہ اور سواریاں بھی بہت کم تھیں، لیکن مسلمان اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑنے کے لیے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر دب گئے تو مدینے کی اس ریاست پر حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ بہرحال غزوہ بدر کے لیے جب مسلمان نکلے تو یہ طے ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر پہلے سے پہنچ جایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوئی کہ وہ شمال کے راستے کی بجائے جنوب کے راستے سے، جو کہ ایک ڈیفرنٹ راستہ تھا، وہاں سے نکل کے گئے کہ دشمن کی آمد سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ کر پوزیشن سنبھال سکیں۔ یہاں پہلے پہنچنے سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو پانی کے ذخیرے کے پاس جگہ ملی اور انہوں نے بہترین جنگی پوزیشن رکھنے والی جگہ پر قبضہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی یہ کی کہ دشمن کی تعداد معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد بھیجے، جنہوں نے 2 افراد کو گرفتار کیا اور ان افراد کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ جنگی قافلے میں کتنے افراد ہیں۔ ان افراد نے یہ بتایا کہ روزانہ فوج کے لیے
کسی دن 9 اونٹ اور کسی دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل فوج آ رہی ہے، جبکہ مسلمان فوج میں 313 افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور ہر حصے کا ایک لیڈر مقرر کیا۔ ایک حکمت عملی یہ رکھی گئی کہ پہاڑی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، جہاں سے دشمن پر نظر رکھی جاتی تھی۔ خیمے کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا اور بیک اپ پلان کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر 2 تیز رفتار اونٹنیاں بھی اس خیمے کے پیچھے باندھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین منصوبہ بندی کی اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور تاریخی دعا کی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ پہلے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنی پوری اسٹرینتھ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور پھر اللہ سے مدد طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ولولہ اور جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے بہترین خطاب کیا اور جنگی اصولوں کی تعلیم دی۔ جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی فوج کو سکھائے وہ عرب میں پہلے سے رائج نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو یہ تعلیم دی کہ صف بستہ ہو کے لڑا جائے، اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ صف بندی پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دوسری اہم ہدایت یہ دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر لڑائی شروع نہ کی جائے، یعنی سالار فوج کی اطاعت سکھائی گئی۔ پھر جنگی ہتھیاروں کا استعمال سکھایا کہ دشمن دور ہو تو تیر، قریب آئے تو پتھر، مزید قریب آئے تو نیزے اور تلواریں استعمال کریں، یعنی ہتھیاروں کا درست استعمال کریں، کیونکہ اسلحے کی بھی کمی ہے اور افراد کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر شوق شہادت کی جو روح پھونکی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بے انتہا ایمانی جوش کے ساتھ جہاد کیا اور سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی۔ ہمیں سیرت کی کتب میں اس کے سارے واقعات ملتے ہیں، تو ضرور مطالعہ کریں۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غزوات جو 2 ہجری میں ہوا اور اس کے بعد 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اب 9 سال کے درمیانی عرصے میں کیا واقعات پیش آئے، کیا حکمت عملی تھی کہ اتنی کم مدت میں اتنی بڑی قوت سے جہاد بھی کر لیا اور فتح بھی پا لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 سال کے درمیانی عرصے میں 83 جنگی مہمات ہوئیں، جن میں سے 27 جنگی مہمات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور بقیہ چھوٹی بڑی جنگی مہمات میں صحابہ اکرام نے حصہ لیا۔ اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ اتنی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود صرف چند 100 افراد قتل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی انسان کو بلا وجہ ہلاک کرنا منع ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت رہی کہ خواتین کو، بچوں کو اور ان لوگوں پر نہ ہاتھ اٹھایا جائے جو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے۔ اس حکمت عملی سے انسانی جانوں کا نقصان بہت کم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جنگیں بھی ملتی ہیں، امن کے معاہدے بھی ملتے ہیں اور بین الاقوامی تعلقات بھی ملتے ہیں۔ ان سب میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر، بصیرت، حکمت اور فراست نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج، رحم دل، ہمدرد اور ہر انسان کے حقیقی خیرخواہ تھے، لیکن دعوتی اصولوں اور اللہ کے قوانین کے بارے میں بالکل کوئی لچک نہیں رکھتے تھے، اور یہی صفت ہمیں ان کی پوری زندگی میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں حکمت عملی قرآنی ہدایات کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں حکمت عملی کے کچھ اصول تھے۔ اس وقت کا پہلا اصول یہ تھا کہ مشرکین جو انتہائی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں ان سے درگزر کا معاملہ کیا جائے، ان کی زیادتیوں کا جواب نہ دیا جائے اور ان کو
اگنور کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھی یہی ہدایت دی تھی کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی مشرکین کو نظر انداز کریں۔ پھر مکے میں یہ حکمت عملی تھی کہ مشرکوں کے ظلم پہ بھی صبر کریں، پتھر کے جواب میں پتھر نہ ماریں بلکہ صبر کرنا ہے۔ اگر مکی دور میں ظلم و ستم کے جواب میں ہتھیار اٹھا لیے جاتے تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا کہ مکے میں تو خانہ جنگی ہے، ایک ہی قوم کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام ہرگز نہ جاتا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور اس معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا اور صحابہ کرام کو بھی صبر کی ہی تلقین کی۔ پھر آپ کی مکی زندگی کا تیسری حکمت یہ ہوئی کہ اگر مکے کی زندگی تنگ ہو گئی ہے تو اللہ کی دوسری زمین کشادہ موجود ہے، وہاں ہجرت کر لی جائے۔ اس حکمت عملی کے تحت پہلے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی اور پھر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ہوئی۔ مدینے میں تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تبدیل تھی، کیونکہ مسلمان اب ایک آزاد مملکت کے شہری تھے۔ یہاں آپ نے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی، مدینے کے اندر جو قبائل تھے ان سے برابری کی بنیاد پر معاہدے کیے، پھر مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے معاہدے کیے اور ایک دستور تحریر کروایا۔ قبائل کو یہ گارنٹی دی کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اور یہ طے کر لیا کہ کوئی بھی ان پر حملہ کرے گا تو مسلمان مل کر مقابلہ کریں گے، اور ان قوموں کو بھی وہی حقوق دیے جائیں گے جو مسلمانوں کے ہیں۔ ان معاہدوں پر تمام گروہوں نے دستخط کیے۔ اس طرح مدینے میں ایک حکومت وجود میں آ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور تحریر کروایا تھا وہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا۔ مدینے کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی تسلیم کیا گیا اور حکمران بھی، اور تمام فیصلوں کا آخری اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور فراست پر مبنی بہت سے اقدامات کیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ایک انقلابی نعرہ دیا۔ کلمہ طیبہ ایک نعرہ، ایک سلوگن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانی نفسیات سے آگاہ تھے کہ ایک آسان اور عام فہم نعرہ بہت سی تقریروں پر بھاری ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کلمہ مسلمان امت کو دیا، اور یہ کلمہ اسلامی تحریک کی روح کو سمجھا دیتا تھا۔ لوگ اس کلمے سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جو لوگ یہ مان لیتے تھے وہ ایک امت بن جاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی انسانی نفسیات کے والے سے یہ کی تھی کہ مخاطب قوم کی زبان میں بات کرتے تھے اور انہی کی زبان کے محاورے استعمال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی مختلف زبانیں سیکھنے پر آمادہ کیا، بلکہ ڈیوٹیاں لگائیں تاکہ دشمن کی زبان سے واقفیت رہے اور کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست پر مبنی اقدامات میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ جتنے بھی صلاحیت رکھنے والے افراد تھے اور ان کے اندر کچھ بھی صالحیت یعنی نیکی موجود تھی، ان کو اپنے قریب جمع کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو سمجھتے تھے کہ ایک نظام کو چلانے کے لیے باصلاحیت افراد کی ضرورت رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان باصلاحیت افراد کو تلاش بھی کیا اور انہیں ذمہ داریاں تفویض کر کے اپنے ساتھ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے کہ جو فرد صلاحیت رکھتا ہے، اسکلز رکھتا ہے، وہ اسلام کے حق میں اپنی صلاحیتیں استعمال کرے گا تو اس سے اسلام کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدابیر اختیار کی، بہت سے قبائل سے تعلقات بڑھائے، وظائف دیے،
تالیف قلب کے لیے تحفے دیے، رشتہ داریاں قائم کی، لوگوں کو مناصب دیے۔ اس طرح باصلاحیت افراد کی صلاحیتوں کو اسلام کی خاطر وقف کرنے کے لیے تمام ممکن تدابیر اختیار فرمائیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی اور شخصی غم و غصے کی خاطر کبھی بھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا۔ نظام کی بہتری کے لیے ہر باصلاحیت فرد کی قدر کی اور اسے اسلام کے قافلے میں شامل کر کے منزل حق کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل آپ کی اعلیٰ سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے افراد جمع ہو گئے جو میدانوں کے فاتح تھے، بہترین مشیر تھے اور اسلام کے بہترین سفیر تھے۔ ان کے ذریعے اسلام دور دور تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اسلامی ریاست میں اسلامی اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کرتے رہے اور ساتھ ہی دشمنوں سے مقابلہ بھی کرتے رہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مکے تشریف لے گئے تھے اور قریش نے انہیں مکے کے باہر ہی روک دیا تھا۔ اس وقت قریش نے یہ سازش کی کہ مسلمان زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، انہیں چھیڑ کر مشتعل کیا جائے اور انہیں لڑنے پر آمادہ کر لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا۔ پھر چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مشتعل کرنے کے لیے آتی رہیں۔ پھر مسلمانوں کے جو سفیر مذاکرات کے لیے بھیجے گئے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تدبر سے کام لیا اور یہاں مسلمانوں کی طرف سے یہ حکمت رہی کہ جو بھی فوجی ٹولیاں مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے آتی رہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن بعد میں چھوڑ دیا جاتا، اور انہیں چھوڑنے سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ کا نظم و ضبط اور ڈسپلن ضرور دکھایا جاتا تاکہ وہ جان لیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں بلکہ کسی مصلحت کے تحت اس وقت ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صلح جو اس حدیبیہ کے مقام پر ہوئی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیاسی تدبر اور رب کائنات کے اشارے کا نتیجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے بہت سے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ یہ ایک تاریخ ساز معاہدہ تھا۔ اس کی بعض شرائط مسلمانوں پر انتہائی مشکل تھیں، لیکن اس کے نتائج اسلام کے راستے کی ساری مشکلات کو دور کرنے والے ثابت ہوئے۔ اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کے راستے کھل گئے اور بہت سے قبائل جو قریش کے دباؤ میں تھے، لیکن جس وقت قریش سے معاہدہ ہو گیا تو یہ قبائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، ساتھی بن گئے، اور اس طرح دشمنوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہلت ملی کہ جو مدینے میں یہودی شرانگیزی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، ان سے نپٹا جا سکے اور ان کی شرارتوں کی انہیں سزا دی جا سکے۔ مدینے کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ جس وقت کفار مکہ سے صلح کا معاہدہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یکسوئی میسر آئی کہ وہ ان سے نمٹیں اور ان کو سزا دیں۔ اس وقت بظاہر مسلمانوں کو یہ معاہدہ اپنی دعوتی شان کے خلاف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ بہت سے قبیلے ایسے تھے جو معاہدوں کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، کچھ قبائل مسلمان ہو گئے، اور اس طرح قریش کی جو طاقت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ جنگ احزاب کے بعد تو پھر کوئی مشترکہ حملہ قریش ویسے بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر کفار مکہ نے حملہ کیا
جس سے حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، کفار مکہ کو یہ اندازہ تھا کہ وہ اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن میں ہیں، ان کے حلیف بہت کم ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت مسلمانوں سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے، اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ معاہدہ توڑ کر انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ کر کے قریش کا سردار ابو سفیان دوڑا ہوا مدینے پہنچا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ وہی قریش تھے جن سے 2 سال پہلے حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں نے دب کر معاہدہ کیا تھا، اور وہ ہر بات پر مسلمانوں کو مزید دبانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ قریش کا سردار مدینے میں گھر گھر سفارشی تلاش کر رہا تھا کہ معاہدے کی تجدید ہو سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، انتہائی خاموشی سے تیاری کی، مکے کو فتح کرنے کے ارادے سے فوج تیار کی، لیکن اپنے سفر کے بارے میں کسی ایک فرد کو بھی آگاہ نہ کیا کہ کس طرف کا ارادہ ہے، اور شروع سے ہی ایسی تدابیر کی کہ خون ریزی نہ ہو۔ قریش کو کسی بھی قسم کی تیاری کا موقع دیے بغیر ان کے اوپر پہنچ گئے۔ فتح مکہ کے بہت سے واقعات ہیں جنہیں ہم سیرت کی کتب میں پڑھ لیں گے، ہم یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ فتح مکہ خون ریزی کے بغیر ہوئی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی حکمت کی بنا پر ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 2 مضبوط قبیلے حوازن اور بنی ثقیف ابھی موجود تھے، اور ان کے پاس افرادی قوت اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ اگر یہ قریش سے مل جاتے تو یہ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج سے بہت سخت مقابلہ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کی بنا پر یہ دشمن آپس میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکے۔ قریش اکیلے رہ گئے تھے، نفسیاتی طور سے تو وہ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے اور اب بالکل ہی ہار گئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سفر کے لیے نکلے تو قبیلہ حوازن کے افراد یہ سمجھے کہ ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر ہی جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، اور جب فتح مکہ ہو گئی اور انہیں اطلاع ملی تو حیران ہوئے، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آخری معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے کرتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی پوری خبر رکھی تھی، جاسوس بھیج کر اندرونی معلومات حاصل کی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم، زرہ اور اسلحہ کا بندوبست کیا، بہت طاقت جمع کی، اور حوازن قبیلے سے سخت ترین مقابلہ ہوا۔ یہ قبیلہ بھی آخرکار شکست کھا گیا۔ اس کے بعد طائف پر ایسے حملہ کیا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پہلی دفعہ طائف کے حملے میں مسلمان فوج نے منجیقیں اور دبابے استعمال کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو ان بھاری آلات کے استعمال کی باقاعدہ تربیت دلوائی تھی، اور ان آلات سے طائف کے قلعوں کو توڑا گیا۔ اہل طائف نے مقابلہ بھی بہت کیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت پر مبنی یہ فیصلہ کیا کہ خون ریزی سے فتح کرنے کے بجائے ان کا محاصرہ اٹھا دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اس احسان کی وجہ سے نرمی آئے گی، اور رفتہ رفتہ یہ اسلام لے آئیں گے، اور مزید اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے وہ ایک نبی کے شایان شان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ رب کے حضور سر جھکا کر اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے بتوں کو پاک کیا، اور عرب میں اسلام چاروں طرف پھیل گیا۔ یہ داستان 23 سالہ جد و جہد پر مبنی ہے۔ اس داستان میں ہمیں اللہ کی وحی کی روشنی میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فراست کا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر، ایک بہادر سپہ سالار اور ایک بہترین
شخصی خوبیاں رکھنے والے فرد تھے، اور پھر ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں کوئی نظام قائم کر کے عملی طور سے چلا کر دکھا دیا جائے، کیونکہ انسانی نفسیات اتنی آسانی سے زبانی گفتگوؤں سے اس چیز کو نہیں مانتی، بلکہ جس چیز پر عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھتی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ حقیقت دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسلامی نظام قائم ہو گیا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورتحال نظر آئی، جبکہ اس سے پہلے تو تمام بدوی قبائل اور ارد گرد کے افراد مخالفت اور مزاحمت ہی کر رہے تھے، لیکن جس وقت نظام قائم ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اس کے فوائد نظر آنے لگے تو لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر تھے، اور تدبیر کا کام مکمل کرنے کے بعد عمل پر تذبذب نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جدوجہد میں نہ ہمیں کہیں کسی بات پر پریشان ہوتے نظر آتے ہیں، نہ ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے، مشورہ کرتے، اور پھر مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک فیصلہ کر لیتے اور ان پر عمل درآمد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی میں ترجیحات مقرر ہوتی تھیں، آپ مرحلہ وار کام کو لے کے چلتے تھے، اور آپ کی منصوبہ بندی طویل میعاد کی بھی ہوتی تھی اور مختصر میعاد کی بھی ہوتی تھی۔ یہ تمام پروسیجر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنی امت کو یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس دین کو دیگر اقوام تک پہنچانا بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور یہ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح ڈائیلاگ کے ذریعے دیگر اقوام کو اسلام کا روشن چہرہ دکھانا ہے۔ ہم نے ان کی اختلافی باتوں پر دلائل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور انہیں دلیل سے قائل کرنا ہے، اپنی بات کو پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ کس طرح پیش کرنا ہے، اور اپنی بات مؤثر انداز میں کس طرح ترسیل کرنی ہے، یعنی افیکٹو کمیونیکیشن ہم نے سیکھنی ہے، اور ہم نے اس کے ذریعے دعوت کا فروغ کرنا ہے۔ جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کم ہے، یہ تو ایک سمندر ہے جس میں ہم غوطہ ہو جائیں۔ میں نے تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی ایک کوشش کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فہم و فراست کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور ان پر عمل درآمد کرتے تھے، اور کس طرح وہ دشمنوں کو قائل کرتے تھے، اور اسلام کے غلبے کے لیے کس طرح کوششیں کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اس اسوے پہ عمل کرتے ہوئے اس راستے پہ چل سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔